عورت ہوئی. کچھ دیر بعد جو تیسری عورت ہوئی وہ ہے حضرت حلیمہ سعدیہ. کہ عرب میں جو دستور تھا، عرب میں جو عادت تھی وہ یہ تھی کہ وہ اپنے بچے کو دیہات میں بھیج دیتے تھے. اور کیوں بھیج دیتے تھے کہ جو مکہ میں تھا کہ مکہ ایک ایسی جگہ تھی کہ کئی علاقوں سے لوگ آتے تھے، ادھر سے ادھر سے، اور اس کا جو نتیجہ نکلتا تھا کہ مکہ ایسی جگہ ہو گئی جہاں وبا بہت زیادہ ہو گیا تھا، بہت زیادہ وائرسز ہوتے تھے کیونکہ دوسرے علاقے سے بہت سے لوگ آتے تھے. تو اگر دیہات میں ان بچے کو بھیج دیتے تو پھر وہ یعنی دیہات کا جو آب و ہوا ہوتا وہ صاف اور شفاف ہوتا، تو صاف اور شفاف آب و ہوا میں ان کی پرورش ہو. اور اسی طرح ان کو دیہات میں بھیج دیتے کہ کیونکہ جیسے ہم نے ابھی بتایا کہ بہت سے لوگ آتے تھے تجارت کے غرض سے، اور پھر حج کے موقع پر، اور وہاں بیت اللہ شریف بھی تھا تو بہت سے لوگ آتے تھے. تو جو وہ گفتگو کرتے تھے، بات کرتے تھے، ان کی زبان کیونکہ دوسرے علاقے سے آتے تھے تو ان کی عربی جو تھی فصیح نہیں تھی. تو چنانچہ اپنے بچے کو دیہات میں بھیج دیتے تاکہ ان کی جو زبان ہو اور جب وہ بولے تو فصیح بولے. تو چنانچہ عادت کے مطابق جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو بنو سعد کی چند عورتیں مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے، اور ان عورتوں میں ایک عورت تھی جن کا نام تھا حضرت حلیمہ. حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ جب میں مکہ مکرمہ کی طرف نکلی تو میرے ساتھ میرا شوہر تھا اور میرا ایک شیر خوار بچہ تھا، یعنی جس کو میں پہلے سے دودھ پلاتی تھی، اور بطور سواری کے ایک بہت پتلی دبلی گدی تھی، ایک بہت پتلی، اور ساتھ ساتھ ایک اونٹنی تھی، ایک ایسی اونٹنی تھی کہ وہ ایک قطرہ دودھ بھی نہیں دیتی تھی، ایک قطرہ دودھ. تو یہ ہمارا حالت اور ہماری حالت یہ تھی کہ ایک پتلی دبلی سواری اور ایک ایسی اونٹ جو دودھ بھی نہیں دیتی تھی. تو ہم مکہ مکرمہ کی طرف، یعنی میں مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئی اپنے سہیلیوں کے ساتھ، اور کیونکہ میں اس پتلی دبلی گدی پر سوار تھی تو بار بار میرے سہیلیوں کو رکنا پڑا کہ وہ گدی اتنی سلو چل رہی تھی، اتنی آہستہ چل رہی تھی، یعنی اس میں گویا جان ہی نہیں تھا. تو بار بار رکنا پڑا، بار بار ٹھہرنا پڑا، یہاں تک کہ سہیلیوں نے کہا کہ حلیمہ ہمیں جانے دو، کتنی بار تیرے لیے ہم رکیں گے، ہمیں جانے دو. تو چنانچہ انہوں نے کہا کہ جاؤ. تو وہ تمام عورتیں مکہ مکرمہ پہنچ گئی تو سب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیے گئے کہ اس بچے کو دودھ پلا. لیکن تمام عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیا. کیوں؟ جب ان کو اس بات کا علم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی والد نہیں ہے، کیونکہ اگر ابا نہیں تو پھر جو ویجز ہے، جو اجرت ہے، وہ کون دے گا، اور اگر دے گا بھی تو کم ہوگا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کوئی زائد ہمیں انعام بھی نہیں ملے گا، کوئی ایکسٹرا گفٹ نہیں ملیں گے. اور وہ لوگ اسی مقصد سے آئے تھے کہ بچے لے جائیں گے اور پھر اجرت بھی ملے گی اور کچھ انعام بھی ملے گا ہمیں. تو جب اس بات کا علم ہوا کہ آپ کے کوئی والد نہیں تو کہا کہ چھوڑو، اس بچے کو نہیں لینا ہے. تو تمام عورتوں پر پیش کیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن سب نے انکار کیا. پھر حضرت حلیمہ بعد میں پہنچی تو کہا جاتا ہے کہ حضرت حلیمہ پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیے گئے تھے اور حضرت حلیمہ نے بھی انکار کیا اسی وجہ سے. کچھ دیر بعد تمام عورتوں نے ایک بچہ لے لیا تھا، لیکن حضرت حلیمہ نے خالی ہاتھ تھی، کوئی بچہ نہیں تھا. اور حضرت حلیمہ پر یہ بات بہت شاک گزری کہ میں کیسے خالی ہاتھ واپس چلی جاؤں. تو اچانک ان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوئی کہ چلو میں اس بچے کو لے لوں، اگر باپ نہیں ہے تو کیا بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا. اور حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ جب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تھا
میرے جو پستان تھے دودھ سے بالکل خالی، کہ جو اونٹ تھا وہ، میں نے ابھی اس اونٹ کا تذکرہ کیا کہ وہ اونٹنی جو تھی وہ دودھ کا ایک قطرہ نہیں دیتا تھا. تو چنانچہ میں اور میرے شوہر پوری رات بھوکے گزارتے تھے، اور بھوک کی وجہ سے ہم سو بھی نہیں سکتے تھے. اور اس بھوک کی وجہ سے اس وقت میرے پستان میں دودھ نہیں تھا، تو جو وہ بچہ شیرخوار بچہ تھا اس کو بھی کہاں سے دودھ پلا سکوں. تو وہ بچہ بھی پوری رات روتا، بھوکا رہتا. تو حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ میں نے محمد مصطفیٰ کو گود میں لیا کہ پستان دودھ سے بھر گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیراب ہو گئے، اور وہ شیرخوار بچہ جو بہت عرصے سے بھوکا تھا اس کو بھی دودھ دے دیا. اتنا دودھ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے فوراً. اور پھر اسی بات پر سیرت میں یہ بات ملتی ہے کہ جس پستان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدا میں دودھ پلایا گیا، بعد میں اگر حضرت حلیمہ کوشش کرتی کہ دوسرے پستان سے دودھ پلائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قطرہ دودھ بھی نہیں پیتے تھے. تو اس کی کیا حکمت ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اس وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کا معاملہ کرتے تھے کہ یہ میرا پستان ہے، اس سے میں دودھ پیوں گا، اور وہ جو دوسرا پستان ہے اس سے میرا رضائی بھائی دودھ پی گا، میں اس کا دودھ کیسے پی سکتا ہوں؟ تو اس وقت سے آپ کو انصاف، یعنی آپ انصاف کرتے تھے اس وقت سے، چھوٹے بچے شیرخوار. تو حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ آپ کو گود میں لیا اور فوراً دودھ اتر گیا. پھر فرماتی ہے کہ ہم اس اونٹنی کے طرف گئے تھے جو ابھی تذکرہ ہوا کہ ایک قطرہ دودھ بھی نہیں دیتا، کہ اچانک ہم دیکھتے کہ اس کا تھن دودھ سے بھرا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا، اونٹنی کے پاس گئے تو دودھ سے بھرا ہوا. تو حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ اس رات کو میں نے دودھ پیا، شوہر نے دودھ پیا، شیرخوار بچہ بھی یعنی سیراب ہو گیا، اور اس رات کو ہم نے بہت اطمینان سے گزارا اور اچھی طرح سو گئے تھے. کئی راتوں سے ہم بے اطمینانی، بے چینی کے رات گزارے تھے، اور اس رات کو ہم نے بہت اطمینان سے گزارا. جب صبح ہوئی شوہر نے کہا کہ حلیمہ خوش نصیبی ہے تو نے، یعنی کیسا بچہ تو نے اختیار کیا، ایک با نصیب بچہ تو نے لے لیا ہے. تو اگلے دن وہ روانہ ہوئے قافلے والے کے ساتھ، دوبارہ اپنے ولیج اور دیہات کی طرف چلنا تھا مکہ مکرمہ سے. تو دیکھتے ہیں کیا ہے کہ جس دبلی گدی پر سوار ہوئے تھے کہ آنے کے وقت بار بار رکنا پڑا قافلوں والوں کو، کہ اتنی سلو تھی، جان نہیں تھی، وہی سواری اب جاتے وقت ان تمام سواریوں سے سب سے تیز ہے. سب سے تیز، سب سے آگے چلے. جب حضرت حلیمہ کی سہیلیوں حضرت حلیمہ سے کہہ رہے آرام سے ٹھہر جاؤ، کہاں جا رہی ہو، کیوں جلدی ہے؟ حضرت حلیمہ سے پوچھ رہے کہ کیا سواری بدل گئی ہے؟ تو حضرت حلیمہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت حلیمہ کا یہ جواب ہوتا کہ نہیں سواری تو نہیں بدلا، لیکن اس کا سوار بدل. اس کا سوار تو اللہ کا رسول ہے، سواری نہیں بدلا، اس کا سوار بدلا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کی زندگی میں ابھی آئے، لیکن معجزہ تو نہیں کہیں گے. اصل میں یہ جو معجزہ لفظ ہے، جیسے میں نے ابھی کہا کہ عموماً ہمیں اس طرح کہہ دیتے، لیکن جو معجزہ کی تعریف ہے وہ کچھ اور ہے. وہ نبوت کے بعد، یا اگر کسی نے کوئی چیلنج کیا ہو تو پھر اس وقت اس کو معجزہ کہیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے کہ بہت سے خیر اور برکات دیکھ لی، بہت سے خیر. اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویلیج میں پہنچے تھے تو خوشبو مہک رہی تھی، اور کئی اور خیر اور برکات دیکھے تھے پھلوں میں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہاں تک کہ 2 سال پورے ہو گئے. تو اب باری آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کر دو، حضرت آمنہ کو ان کی امانت واپس دے دو. تو حضرت حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئی آپ کے والدہ کے پاس، اور اس وقت کچھ التجا کیا کہ دیکھو، کیونکہ دیکھا تھا کہ یہ بچہ بہت بانصیب ہے، اس کے ہماری زندگی میں آنے کے بعد ہم نے بہت خیر اور برکات دیکھی.
تو کچھ اس وقت کچھ درخواست کی کہ کچھ اور دیر ہمارے پاس رہنے دو. تو حضرت آمینہ نے اس وقت منظور کر لیا کہ ٹھیک ہے لے جاؤ. کہا جاتا ہے کچھ کتابوں ملتا ہے کہ اس وقت یعنی وہ وبا کا کچھ اور پھیل گیا تھا, تو حضرت آمینہ نے کہا کہ اچھا ہے, اچھی بات ہے, لے جاؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد بھی دوبارہ حضرت حلیمہ کے پاس چلے گئے تھے. یہاں تک کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ کھیل رہے تھے, باہر کھیل رہے تھے کہ اچانک ایک بھائی جلدی اندر دوڑا حضرت حلیمہ کے پاس پہنچا اور کہہ رہا ہے کہ ہمارے قریشی بھائی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 آدمیوں نے حملہ کر لیا اور ان کو مارا ہے. تو حضرت حلیمہ جلدی باہر بھاگتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ ہے انور ہے اس کا رنگ بدل گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلدی گلا لگایا, پوچھا کیا ہوا, تو سب کچھ حقیقت بتایا. اور وہ کیا ہے کہ 2 آدمی آئے اور سینے کو چاک کر دیا, سینے کو ریپ اپ کر دیا. یہ سمجھ لیجئے اس زمانے میں اوپن ہارٹ سرجری, اور سینے کو کھولا اور دل میں ایک سیاہ نقطے کو نکال دیا. اب یہ سیاہ چیز کیا تھی, وہ گناہ کا مادہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک سے اس سیاہ چیز کو نکال دیا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر گناہ سے ہر چیز سے پاک صاف ہو, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو صاف کر دیا. اور یہ سب سے پہلی مرتبہ ہوا تھا, اور پھر اس کے بعد بھی کئی اور مرتبہ بھی ہوا ہے. جیسے کہ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی ہے جو جانتا ہے کہ کسی اور موقع پر ہوا ہے, جی معراج کی رات پر, بالکل معراج کی رات پر, جب ہم نے ابھی گفتگو کی تھی کہ اسراء ہے اور معراج ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے تو اصل میں حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے, پھر مکہ مکرمہ یعنی مسجد حرام میں پہنچے تھے. تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوسری مرتبہ بھی یا کوئی اور مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو دوبارہ شک کر دیا, اور اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو صاف کیا گیا. اور کس پانی سے صاف کیا گیا؟ زمزم کے پانی سے. تو اس سے علماء فرماتے کہ زمزم کا جو پانی ہے معلوم ہوا کہ یہ جنت کے پانی سے بھی بہتر ہے, زمزم کا. اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دل ہے وہ زمزم کے پانی سے دھویا, کیونکہ ایک پیالہ لایا گیا تھا وہ بھی جنت سے تھا, تو جنت سے پانی کیوں نہیں لایا گیا؟ تو پھر اسی پر علماء فرماتے ہیں کیونکہ زمزم کا پانی افضل ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بچے تھے تو یہ واقعہ پیش ہوا. تو جب حضرت حلیمہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے حملہ کیا تو کچھ گھبرا گئی, اور سوچا کہ بہتر یہ ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس اپنی والدہ کو دے دوں, کہ ایسا نہ ہو کہ میرے قبضے میں ہو اور کچھ ہو جائے تو پھر میرا نام آئے گا. تو پھر واپس کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے والدہ ماجدہ کے ساتھ کچھ وقفہ اور کچھ وقت گزارا, اور انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم اس کے متعلق بات کریں گے کہ کتنا وقت گزارا تھا, کتنا عرصہ, پھر کیا ہوا تھا, پھر کس کے کفالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تھے. اور پھر ایک اور بھی واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سفر کے لیے گئے تھے, تو وہاں ایک بہت بڑا واقعہ ہے اور ایک دلیل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی ہونے پر. لیکن اگر اللہ سبحانہ و تعالی نے توفیق دی, زندگی دی, تو انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم اس پر بیان کریں گے. اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ اگلے ہفتے سر 7 عشاء ہوگی, تو پہلے ہم سنت النوافل کر لیں گے, پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم بیان کر لیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا
اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم علمنا الكتاب، اللهم علمنا الكتاب، اللهم علمنا الكتاب. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا كتاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا جزاك الله. رب.